السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ویلاگ سارے دیکھنے کے بعد اب سجیشن یا پروپوزل آئی کہ اس ایشو پہ تو بات ہی نہیں کی. کوئی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں جسٹس قاضی فائزہ نے پتہ نہیں اپنے بینچ میں کیا کچھ کیا ہے، یا میں اب جواب دینے کی بجائے میں انفرادی طور پر میں نے کہا وائی ناٹ لیٹس ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن آن دس ایشو. میں پہلے بھی آپ کے سامنے وہ شیئر کر بیٹھا ہوں کہ وہ کیس کیا تھا. وہ کیس کا جو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت جو کیس چل رہا ہے وہ بہت مختلف نوعیت کا کیس اب آ چکا ہے، اور بلدیاتی انتخابات کے کیس میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے. اور آگے چلنے سے قبل بتاتا چلوں دو ایشوز بڑے ضروری ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ فنڈ والے کیس میں جسٹس قاضی فائزہ کے پاس کیس لگانے سے منع کیا تھا، جو کہ یہ پرانا کیس چل رہا ہے کہ وہ ایسے کیسز مت سنیں کہ جس میں وزیر اعظم یا گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا واضح طور پر فیصلہ آ گیا تھا، اور یہ فیصلہ بائنڈنگ ہے کورٹ کے اوپر. بڑے بینچ نے دیا ہے تو اس لیے ضروری ہے. ان کا ایک اس پہ ایک اپنا ڈائسنٹ نوٹ ہے. اس ڈائسنٹ نوٹ سے کوشش کی کہ سارے فیصلے کو اوور ٹرن کرنے، وہ نہیں ہو نہیں سکتا. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے خلاف ہے، میں نہیں سمجھتا. یہ میری ذاتی رائے ہے اس کانٹیکس میں، نا ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا انہی کا ایک کیس تھا نظر ثانی کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑا بینچ سنے اور وہ بینچ سنے. تو اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ بینچ بنانے کی سوابدید وہ ساری چیز جس سب کے پاس ہے. انہوں نے بینچ تشکیل دینے اور انہوں نے ہی معاملات کو دیکھنا ہے. تیسری جب بات آگے چلنے سے قبل میں ایک فیصلہ 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان. بیک گراؤنڈ میں نے کہا یہ فیصلہ ساتھ چلے آپ کے، اور یہ CP446L آف 2009 5 صفحوں کا یہ فیصلہ ہے. جسٹس سعید منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے، اور تیسرے پیج پہ چوتھے پیرج پہ ایٹ دس جنکشن اٹ مائٹ بی opportune to shed some light on the distinction between judicial review, judicial activism and judicial overreach. اور both judicial activism and judicial self-restraint operate within the bounds of judicial legitimacy. یہ کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے. پیرا نمبر 5 کے اندر when court exercise power outside the constitution and the law and approach upon the domain of the legislature and the executive, the court commits judicial overreach. یہ 3 ممبر بینچ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. اور چھٹے پیرے میں such judicial leap in the dark is also known as judicial adventurism or judicial imperialism. The role of a constitutional judge is different from that of a king, who is free to exert power and pass order of his choice over the subjects. When judges uncontrollably treated the path of judicial overreach, they lower the public image of the judiciary and weaken the public trust reposed in the judicial institution. In doing so, اگلے لفظ جو بتا رہے ہیں 3 ممبر بینچ, so they violate their oath and turn a blind eye to their constitutional law or role. Constitutional democracy leans heavily on the rule of law, supremacy of the constitution, independence of judiciary and separation of the powers. Judges, by passing orders which are not encroached in law and do not draw their legitimacy from the constitution, unnerve the other branches of the government and shake the very foundation of our democracy. 27 جنوری 2021 approved for reporting. بیک گراؤنڈ پہ میں نے کہا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور آپ کے سامنے کچھ چند ٹکر پڑ. حکومت ملک چلانے کے اہل نہیں یا فیصلے کرنے کے لیے 2 ماہ سے مشترکہ کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ پاکستان چلانے کی بنیاد ہی مردم شماری ہے. کیا مردم شماری کے نتائج جاری کرنا حکومت کی ترجیح نہیں؟
3 صوبوں میں حکومت کے باوجود کونسل میں ایک فیصلہ نہیں ہو رہا، عدالتی حکم کے باوجود اجلاس ملتوی ہونا آئینی ادارے کی توہین ہے، کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی جو اجلاس نہیں ہو سکتا، اب تو ویڈیو لنک پر مردم شماری 2017 میں ہونی تھی، 4 سال گزر گئے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، یہ پہلے میں نے جسٹس قاضی فائصہ کے ٹکر پڑھے ہیں، اجلاس 24 مارچ کو ہوگا، حساس معاملہ ہے، حکومت اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے، مشترکہ مفادات کونسل کی رپورٹ کو خفیہ کیوں رکھا گیا، جسٹس قاضی فائصہ فرما رہے ہیں اچھا کام بھی خفیہ ہو تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، کیا ملک میں اس انداز سے حکومت چلائی جائے گی؟ اب یہاں آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو، میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ اب الیکشن کمیشن پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لا رہے ہیں، لانے پر سپریم کورٹ برہم ہوگی، جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور اب جو اگلے سوال جو پوچھے ہیں، کیا گورنر پنجاب ان 374 ممبران سے زیادہ اہل ہیں آرڈیننس لانے پہ اس حوالے سے؟ اب آئین میں پروویژن موجود ہے، آرٹیکل 89 موجود ہے، آرڈیننس آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ کون ہے گورنر پنجاب میں؟ جیسے قاضی صاحب نے سوال کیا، گورنر پنجاب کا نام چودھری محمد سرور ہے، کیا گورنر پنجاب محاصرہ ہیں؟ کیا گورنر پنجاب عوام کے نمائندے ہیں یا صدر انتخاب؟ اب یہ سوال کا تعلق کیا ہے ان کے ساتھ؟ بہرحال جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ گورنر پنجاب وزیر اعظم کے مشورے پر صدر مملکت کی جانب سے تعینات کیے گئے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے جواب دیا پنجاب نے۔ کیا ہم دوبارہ برطانوی راج میں داخل ہو گئے ہیں؟ اب یہ کیا لفظ کہہ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ ایک بندے کی خواہش پر پوری پنجاب اسمبلی کو بائی پاس کیا گیا۔ اب ذرا اگلا سوال جو ہے نا، گورنر پنجاب پاکستانی ہیں یا باہر سے درآمد کیے گئے؟ جسٹس قاضی فائصہ صاحب فرما رہے ہیں گورنر پنجاب کی پیدائش پاکستان کی ہے، تاہم انہوں نے زندگی کا کچھ حصہ برطانیہ میں گزارا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، کیا گورنر پنجاب دوہری شہریت کے حامل ہے؟ گورنر پنجاب نے برطانوی شہریت ترک کر دی، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل۔ گورنر پنجاب کو بتائیں کہ وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے۔ اب یہ آپ کے سامنے، یہی میں نے آپ کی چیزیں ساری سامنے رکھنی ہے، آپ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں میں۔ اب پتہ نہیں اب یہ کیا ہے، پنجاب حکومت اقتدار کے نشے میں پنجاب کو ملک سے الگ کرنا چاہتی ہے، اس طرح کے ریمارکس دینا بنتے ہیں جج صاحب کے۔ لگتا ہے پنجاب میں مشرقی پاکستان والا سانحہ دہرانے کا منصوبہ ہے، یعنی اتنے سویر ریمارکس۔ اب یہاں کیا جمہوریت سے متنفر کر کے عامیت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ اب یہاں سے میں اب کچھ نہیں کہنا چاہتا، ملک پنجاب حکومت کا نہیں ہمارا ہے، اب جو کچھ بھی کہنا چاہیں، جس طرح کے میں ریمارکس بڑے چیدہ سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی کہہ دیا انہوں نے، پنجاب حکومت سے اپوزیشن برداشت نہیں ہوتی۔ اب یہ گورنر پنجاب پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا کا سوال تھا؟ اب بات کرنے کے لیے نور امین مینگن صاحب نے، سیکٹری بلدیات نے ہاتھ اٹھایا، اس پر سرزش کر دی، دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا تو باہر نکال دوں گا۔ آپ سکول میں نہیں آئے کہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس پر نور امین مینگن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بلدیاتی قانون میں ترمیم سے آگاہ کیا تھا، میرے عملے نے مجھے آگاہ کیا گیا، کمیشن کو بتایا گیا ہے۔ اب یہاں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشل اوور ریچ نہیں ہو رہی سارے معاملے میں۔ میں نے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ پڑھا ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ ساتھ چلے گا بھی۔ اب یہ سارے معاملے ہیں، اب اسی کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں اور سمجھ آ سکتی ہے بات کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب آرڈیننس آتا ہے، جب مثال کے طور پر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو تاریخ میں چلی آ رہی ہے، بیوروکریسی اختیارات استعمال کرتی ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہے، سندھ کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے جلد از جلد فائل چیف جسٹس کو بھجوا دے۔ اب اگلی جو بات بڑی مزدار ہے، اب یہ چلتے ہوئے ریمارکس کیا ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بلدیاتی الیکشن کے دوران چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا تذکرہ بھی ہو گیا جی،
کیا سینٹ چیئرمین کا انتخاب الیکشن کمیشن نے کرایا؟ جسٹس قاضی فائز فرماتے ہیں جی چیئرمین سینٹ کا انتخاب سینٹ خود کراتی ہے، ڈی جی الیکشن کمیشن۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سینٹ کا انتخاب نہیں کرائے گا؟ آرٹیکل 60 کے تحت سینٹ کا اختیار کہ چیئرمین منتخب کرے ڈی جی لا الیکشن کمیشن۔ سینٹ رولز میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا تعلق نہیں۔ چلیں اس بات کو ابھی رہنے دیں۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے والا بندہ الیکشن کمیشن کا نہیں لگ رہا، جسٹس قاضی فائز صاحب۔ اب جوڈیشل اوور ریچ ہو رہی ہے میری نظر کے مطابق، جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے ریمارکس، اور کئی تو ہمارے وی لاگر جو ہمارے دوست ہیں وہ اس پہ بڑی واہ واہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ پڑھنا چاہیے ہم سب کو، ہمارے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ وی لاگ چاکے لمبا ہو رہا ہے، اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔